اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ جی بیٹا 11 دسمبر ہے آج۔ شاعر کا نام ہے امیر منائی، نظم کا عنوان ہے حمد۔ ہم حصہ نظم کی طرف بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شاعر کا مختصر سا تعارف: اصل نام امیر احمد، قلمی نام امیر منائی، صوفی بزرگ شاہ مینا کی اولاد میں سے ہیں۔ صوفی بزرگ شاہ مینا کی اولاد میں سے ہیں۔ عربی، فارسی، اردو اور سنسکرت زبان کے عالم تھے۔ آپ قادر الکلام شاعر ہیں۔ کلام میں تصوف کا غلبہ نظر آتا ہے، لکھنوی رنگ بھی نمایاں ہے۔ آپ نے 25 کے قریب تصانیف لکھیں۔ چند اہم تصانیف: صنم خانہ عشق، میرات الغیب، محمد خاتم النبیین، ٹھیک ہے جی۔ پہلا شعر ہے ہماری نظم حمد کا: دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں جس جگہ، جہاں جس جگہ، کہاں کس جگہ، استفہامیہ انداز اپنایا ہے۔ سوال کیا ہے شاعر نے کہ تو کہاں ہے پروردگار، کسی کو معلوم نہیں۔ سوال کیا ہے، مفہوم ہے اس کا: اے اللہ، جس مقام پر تو فائز ہے وہاں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ تو کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ امیر منائی کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے۔ آپ کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور رعنائیوں کا مجموعہ ہے۔ امیر منائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ کائنات میں جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے یکتا ہے، ذات کے حوالے سے بھی یکتا ہے۔ اس کی ذات کی مثل کوئی اور ذات نہیں، کیونکہ وہ تو جسم سے پاک ہے اور کل کائنات سے عظیم تر ہے۔ وہ یکتا ہے، اس جیسی قوت سماعت، ارادہ اور بصر کسی اور میں نہیں۔ بصر بصارت سے نکلا ہے، بصارت ہوتا ہے بینائی، نظر آنا، نظر رکھنا۔ اس کی یہ صفات ذاتی اور لامحدود ہیں۔ آگ میں جلانے کی صفت اللہ نے رکھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو جلاتی ہے، جب نہیں چاہتا تو نہیں جلاتی۔ مثال اس کی ہمارے سامنے ہے، بارہا ہم نے سنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا آگ نے، تھی تو وہ بھی آگ نہ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی آگ نے، جس کا کام ہی جلانا ہے، نہیں جلایا، بلکہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ وہ 40 دن جو آگ میں گزرے بہترین دن تھے۔ اسی طرح پانی میں ڈبونے کی صفت اللہ نے رکھی ہے۔ پانی نے ہر چیز کو ڈبونا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی ڈبونے کی صفت چھین لے تو پانی ڈبو نہیں سکتا۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون بادشاہ کے دور میں دکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پانی کے بنائے ہوئے راستوں میں سے پار ہوا اور فرعون کے لشکر کو پانی نے ڈبو دیا۔ اختیارات کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ یکتا و بے مثل ہے۔ تمام کائنات اس کے ایک دو حرفی لفظ کن، کاف اور نون، کن، کاف ایک حرف ہے، نون ایک حرف ہے، کہنے سے درہم برہم ہو سکتی ہے۔ اس کے اختیارات لامحدود ہیں۔ الغرض کوئی اس جیسا کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لیس کمثلہ شیء
کوئی چیز اس کی مثل نہیں، کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔ اور جن لوگوں کو یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں ہے، ہم سے کتنی دور ہے، تو ان کے لیے ارشاد ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے جو لوگ اللہ کے سوا اور خداؤں کی پوجا کرتے ہیں اور چیزوں کو اپنا خدا مانتے ہیں، ان کا پانی کا خدا الگ ہے، آگ کا الگ ہے، بادلوں کا الگ ہے، تو ہر اپنی خواہش کے لیے الگ الگ خدا بنا رکھے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے عقلی دلیل ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے اگر کائنات میں خدائے واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کا نظام بگڑ کر رہ جاتا، اگر کائنات میں خدائے واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کا نظام بگڑ کر رہ جاتا، گویا کائنات میں اس جیسی کوئی ہستی نہیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے اے اللہ، کسی کو معلوم نہیں کہ تو کہاں موجود ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، قلب مومن میں موجود ہے، شہ رگ انسانی سے زیادہ قریب ہے، لیکن کسی مخصوص مقام کی نشاندہی کرنا ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقام کی نشاندہی کی جائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد، ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے۔ اللہ تعالیٰ جس جگہ پر ہے، جس مقام پر ہے، جس عالم میں ہے، چونکہ وہاں کوئی اور نہیں ہے، اس لیے نہ تو اس کے مقام کے تعین کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی کیفیت کے حقائق سے آشنا ہوا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی ذات کی نوعیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ مزید برآں انسانی عقل محدود، بصارت محدود، سننے کی قابلیت محدود، جبکہ اللہ تعالیٰ خود بھی لامحدود ہے، اللہ تعالیٰ خود لامحدود ہے، اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ تو پھر یہ کیوں کر ممکن ہو کہ ایک محدود چیز میں لامحدود شے سما سکے؟ جس طرح کسی چشمے میں سمندر نہیں سما سکتا، اسی طرح انسانی عقل میں ادراک الہی بھی نہیں سما سکتا۔ عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ جو عقل میں آ جائے پھر وہ لا انتہا نہیں ہے، اس کی انتہا ہے، اور جو سمجھ میں آ جائے پھر وہ خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ادراک کرنا ہو تو لازم ہے کہ فطرت کا گہرا مشاہدہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء میں اپنی نشانیاں عطا کی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، کہ اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، کہ اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جی بیٹا سیکنڈ شعر ہے ہمارا لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ۔ دوسرا شعر ہے ہمارا لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ لاکھ پردوں، بے شمار پردوں میں، لاکھ محاورتاً کہا گیا ہے، اس کا مطلب لاکھ نہیں بلکہ بے شمار ہے۔ 100 نشانوں پہ یعنی سینکڑوں نشانیوں کے باوجود
اے اللہ تیری سینکڑوں نشانیاں ہیں، بے نشاں جس کا نشان نہ ملے۔ مفہوم ہے اس کا، اے اللہ تیری ذات لاکھ پردوں میں چھپی ہونے کے باوجود نظر آتی ہے، بے شک تیرے وجود کے اقرار میں ہم سینکڑوں نشانیاں موجود ہیں۔ دوبارہ سن لے مفہوم، اے اللہ تیری ذات لاکھ پردوں میں چھپی ہونے کے باوجود نظر آتی ہے، بے شک تیرے وجود کے اقرار میں سینکڑوں نشانیاں موجود ہیں۔ امیر منائی کہتے ہیں کہ اے اللہ انسانی آنکھ اور تیری ذات کے درمیان بے شک لاکھوں پردے حائل ہیں، بے شک انسان کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ تیرا دیدار اپنی مادی آنکھوں سے کر سکے، کیونکہ اے اللہ تم مادی وجود سے پاک ہے۔ لیکن ان لاکھوں پردوں کے باوجود بھی تجھے دیدہ بینا پہچان لیتی ہے۔ اے اللہ تو اپنی غیر معمولی قدرت کے سبب کائنات میں مکمل طور پر آشکار ہے، واضح ہے، دکھائی دیتا ہے۔ زمین کے ایک ایک مقام پر تیرا ہی جلوہ کار فرما ہے۔ دراصل کائنات کی ہر شے خدائے وحدہ کے وجود پر پکار کر دلالت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ تخلیق اپنے خالق کا اظہار ضرور کرتی ہے۔ کسی تصویر کو دیکھ کر فوراً اس کے مصور کی کاریگری ذہن میں آتی ہے، کسی مکان کو دیکھ کر فوراً معمار کا تصور ذہن میں آتا ہے، اور یہ لازمی بات ہے کہ کائنات کو دیکھ کر بھی اس کے خالق کی طرف ذہن مائل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز کسی پیدا کرنے والے کے بغیر تخلیق ہو جائے یا خود بخود وجود حاصل کر لے۔ 18ویں صدی میں لوئی پاسچر نے تجرباتی طور پر یہ ثابت کیا کہ بائیوجینز مکمل طور پر باطل ہے، جس سے دہریوں کا نظریہ رد ہو گیا کہ انسان بغیر خالق کے تخلیق ہوا۔ در حقیقت کائنات کی ایک ایک شے خدا کے وجود کا ثبوت ہے۔ بقول شاعر، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تیری ذات سینکڑوں نشانیوں سے عیاں ہے، ظاہر ہے، موسموں کا عدل بدل، دن اور رات کے آنے جانے میں تنظیم، ہر چیز میں تیری ذات کا نشان ہے، ہر شے میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں پوشیدہ ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کو نور معرفت کے ذریعے پہچان سکتے ہیں۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ اے اللہ ان بے شمار نشانیوں کے باوجود تو بے نشاں ہے، یعنی اے اللہ کھلی آنکھوں سے وجود مادی میں تیرا دیدار ناممکن ہے۔ اقبال کا شعر ہے، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی، یعنی دل کی آنکھوں کو کھولو اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو۔ شاعر نے بے نشاں اس لیے کہا ہے کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ آنکھوں دیکھی شے پر زیادہ یقین کامل رکھتا ہے۔ شاید اسی لیے بڑے بڑے صوفیاء اور انبیاء نے اللہ تعالیٰ کا دیدار طلب کیا تھا۔ یہی آرزو اقبال نے اپنے ایک شعر میں کچھ یوں کی ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ انشاءاللہ بشرط زندگی اگلا لیکچر کے ساتھ کل حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ و رسولہ۔
اچھا بچوں